برادران ملت اسلامیہ، یہ ہم لوگوں کی اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ آج پھر سے اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آج انشاءاللہ تعالی رفع یدین کے ٹاپک پر تھوڑی دیر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ یہ نعت خوانی کی محفل تو اس لیے چل رہی تھی کہ تاکہ ہمارے نوجوان نماز پڑھ کے بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں اور کسی کا کوئی بھی باب چھوٹنے نہ پائیں۔ بڑی مبارکباد کے لائق ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات تشریف لائے۔ نماز کے اندر جو رکوع سے پہلے رفع یدین کرتے ہیں اس کو لے کر کے بہت زیادہ اختلاف آج ہمارے دور میں مچا ہوا ہے، جبکہ اس مسئلے کو اگر حدیث شریف میں دیکھا جائے، احادیث کے اندر اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں اختلاف ان لوگوں نے پیدا کیا جو بعد میں آئے، لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا دور تھا تو اہل سنت کے چاروں ائمہ امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ لوگ اس مسئلے پر متفق ہو گئے تھے۔ امام اعظم اور امام مالک کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا اچھا، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک رفع یدین کرنا اچھا، اور دونوں اماموں کے پاس اپنے اپنے دور سے حدیثیں تھیں، اور وہ صرف جو امام تھے اپنے آپ میں وہ بہت بڑے مجتہد تھے، بہت بڑے محدث تھے، اور وہ اپنے مذہب کے مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھا کرتے تھے۔ جب سیدنا حضرت امام اعظم علی رحمت و رضوان کا زمانہ تھا، ہم اور آپ حنفی ہیں، امام اعظم کے ماننے والے ہیں، امام اعظم علی رحمت و رضوان کے زمانے کے تقریباً 100 سال کے بعد امام بخاری کا زمانہ ہے، یعنی امام اعظم کا زمانہ پہلے کا ہے اور امام بخاری کا زمانہ بعد کا ہے۔ تو جو حدیثیں امام اعظم کے نزدیک صحیح تھی، جن حدیثوں پر امام اعظم کے زمانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی، کوئی کیلو کال نہیں تھا، اب چونکہ 100 سال کا انتر ہو گیا، 100 سال کا فرق ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے بخاری شریف لکھی گئی، امام بخاری آئے، تو 100 سال کے اندر جو دوسرے لوگ جنہوں نے حدیثیں روایت کی، ان کی وجہ سے حدیثوں میں ضعیف آیا، یا حدیث جو ہے مرفوع ہوئی یا مرسل ہوئی، لیکن امام اعظم علی رحمت و رضوان کے زمانے میں کوئی اس بات میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا زمانہ ہمارے نبی کے زمانے کے بہت زیادہ قریب ہے۔ امام اعظم علی رحمت و رضوان نے براہ راست صحابہ کرام سے حدیثیں روایت کی ہے۔ امام اعظم کے استاد مشہور تابعی ہوا کرتے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کے شاگرد امام اعظم کے استاد ہوا کرتے تھے، اور بعض خود ہی صحابہ امام اعظم کے استاد ہیں۔ اور امام بخاری کا زمانہ بہت بعد کا ہے، تو چونکہ ان کو بعد میں حدیثیں ملی، تو ان حدیثوں میں اگر ضعیف روایت آئے گی یا کوئی حدیث میں کمی آئے گی تو یہ بعد کے زمانے کی وجہ سے ہے، امام اعظم کے مذہب اور امام اعظم کے مسلک پر اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا عمل، ہمارا طرز عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور ہم بالکل اس حدیث شریف کے موافق عمل کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتبعوا السواد العظم فإنه من صز صزا في النار، تم سواد اعظم کی پیروی کرو، بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو بڑی جماعت سے الگ ہوا وہ اکیلا جہنم میں چلا گیا۔ اب امام اعظم ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے امام مالک ہوں، ان چاروں ائمہ کے ماننے والے
پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یہ چاروں امام اپنی جگہ برحق ہیں، اور ان کے ماننے والے سب کے سب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، بڑی جماعت سے ہے، سب کے سب سنی ہیں، سب کا عقیدہ وہی ہے جو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس سے ہٹ کر دو چند مٹھی بھر لوگ اپنے آپ کو وہابی کہلاتے ہیں، مٹھی بھر لوگ جو اپنے آپ کو ان سے الگ کہلاتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ سَزَّا فِي النَّارِ، جو بڑی جماعت سے الگ ہو کر ہوا، جو بڑی جماعت سے الگ ہوا وہ اکیلا جہنم میں چلا گیا۔ اب ساری دنیا کا آپ جائزہ لو، ساری دنیا کا مطالعہ کرو، ساری دنیا کی ہسٹری آپ پڑھا لو تو آپ کو یا تو امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ملیں گے، یا امام مالک کے ماننے والے ملیں گے، یا امام شافعی کے ماننے والے ملیں گے، یا امام اعظم کے ماننے والے ملیں گے، چاہے کسی کے ماننے والے ہوں، اگر یہ چاروں کے ماننے والے ہیں تو ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور یہی بڑی جماعت ہے، اور اسی بڑی جماعت کی پیروی کرنے کا حکم، اسی بڑی جماعت کے مطابق چلنے کا حکم کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیا ہے۔ تو جو ان بڑی جماعت سے ہٹ کے اپنی الگ جماعت بنا رہا ہے، اپنے آپ کو وہابی اور اپنے آپ کو بہت بڑا مجتہد کہتا ہے، وہ اکیلا اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتا ہے۔ جو ان کے ساتھ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کا مذہب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم اہل سنت والجماعت جب رفع یدین کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار تم لوگ تو امام اعظم کی مانتے ہو اور تمہارے پاس کوئی حدیث شریف ہے ہی نہیں۔ میں مختصر طور پہ ہم جو رفع یدین نہیں کرتے ہیں، نماز میں صرف ایک مرتبہ رفع یدین کرتے ہیں، اسٹارٹ کے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے یہاں رفع یدین کرنا سنت نہیں ہے، درست نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ اب حدیث شریف دیکھیے، صحیح مسلم شریف ہے، جلد اول صفحہ نمبر 181، کتاب الصلاۃ۔ یہ صحیح مسلم شریف کون سی کتاب ہے؟ جس طرح سے بخاری شریف کو صحیح حدیث کا انبار مانا جاتا ہے ویسے ہی مسلم شریف ہے۔ صحاح ستہ کے اندر جس طرح سے بخاری شریف کا مرتبہ ہے وہی مرتبہ مسلم شریف کا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو اصحل کتب بعد کتاب اللہ مسلم شریف کو قرار دیا ہے۔ تو اس مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، ان تمیم بن طرفہ ان جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لي اراكم رافع ایدیکم کانها اذناب خیل سمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ حضرت تمیم بن طرفہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں بار بار رفع یدین کر رہے تھے۔ یہ حدیث شریف ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں بار بار رفع یدین کر رہے تھے۔ حضور تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہم لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو چنچل گھوڑوں کے دموں کی طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون اور اطمینان سے پڑھا کرو۔ حدیث شریف صحاح ستہ کی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس حدیث شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور نے صحابہ کرام علی رحمت و رضوان کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا چنچل گھوڑوں کی طرح، شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح رفع یدین مت کرو بلکہ نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھا کرو۔ اب ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، صحابہ کرام نماز کیسے پڑھتے تھے؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام نماز میں رفع یدین کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ ان صحابیوں نے حضور کو نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تھا، تبھی نہ کر رہے تھے۔ حضور کو نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تھا،
تبھی تو صحابہ کر رہے تھے، ورنہ صحابہ کیوں کریں گے؟ صحابہ اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی چیز کا ایجاد تھوڑی کریں گے، وہ تو ہر چیز میں، اپنے ہر کام میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ صحابہ رفع یدین اس لیے کر رہے تھے کہ صحابیوں نے حضور کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچھا کیا ہوا؟ یہ صحابہ کرام دوسری جگہ رہتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پہلا عمل کچھ اور تھا، بعد کا عمل کچھ اور تھا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروع میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے رفع یدین کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں حضور نے رفع یدین کرنے سے منع فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان پیارے صحابیوں کو پتہ نہیں چلا کہ حضور نے رفع یدین کرنے سے اب منع فرما دیا ہے، اب رفع یدین کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے تو یہ لوگ بھی رفع یدین کرتے تھے۔ اب جب حضور نے ان کو دیکھا کہ رفع یدین کر رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا کہ شریر گھوڑوں کے دم کی طرح رفع یدین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رفع یدین کیا کرتے تھے، وہ حکم، وہ بات منسوخ ہو گئی ہے اس حدیث شریف سے کہ حضور نے خود ہی اپنے زبان مبارک سے رفع یدین کرنے سے منع فرما دیا۔ اور عمل کس پہ کیا جائے گا؟ ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے کرنا، ایک ہوتا ہے کہنا۔ امت کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول پہ عمل کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا، جو بتایا، اس پہ عمل کرے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا کرتے تھے، اس پہ آپ عمل کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہی آپ اس کے مکلف ہو۔ کیوں؟ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ آپ نے صوم وصال رکھنا شروع کیا۔ صوم وصال، یا نہ تو دن کو کچھ کھانا، نہ ہی رات کو کچھ کھانا، بس ایسے ہی بھوکا رہنا، روزہ رہنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنا اسٹارٹ کیا تو کچھ صحابیوں نے بھی حضور کے دیکھا دیکھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، صحابہ بالکل بھوک جب برداشت نہ کر سکے، بالکل کمزور، نکاحت کا عالم، عبادت بھی کرنا دشوار، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، او صحابیوں تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ عرض کیا حضور ہم نے صوم وصال رکھا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ میں نے کب تجھے کہا تھا صوم وصال رکھنا؟ کب تجھے حکم دیا تھا؟ کون میری طرح ہے؟ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ پتہ چلا امتی اس چیز کا مکلف ہے جس چیز کا حکم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم دے، یا جس چیز کے کرنے کا آرڈر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم دے۔ معلوم یہ ہوا کہ رفع یدین میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پہلے کیا کرتے تھے تو صحابہ بھی کرتے تھے، بعد میں حضور نے منع فرما دیا تو اب صحابہ کرام بھی رفع یدین کرنا چھوڑ دیے۔ اچھا، صحابہ کرام رفع یدین کرنا کیسے چھوڑے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث شریف میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے رفع الیدین، چونکہ امام بخاری علیہ الرحمہ امام شافعی کے مذہب کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے، امام شافعی کے مذہب کو۔ اچھا، امام شافعی کے یہاں رفع الیدین کرنا ہے تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث شریف پر جو ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس پہ امام بخاری نے یہ اعتراض کیا کہ یہ رفع یدین کے بارے میں حکم نہیں ہے، بلکہ منع نہیں ہے، بلکہ صحابہ تو اشارے سے سلام کیا کرتے تھے، سلام پھیرتے وقت ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث اس چیز کے لیے ہے، رفع یدین کے لیے نہیں ہے۔ یہ اعتراض کس نے کیا؟ امام بخاری نے کیا۔ تو اس زمانے کے سیدنا سرکار امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نسب الرایا کے اندر امام بخاری کو یہ جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس کا جواب یہ دے سکتا ہے، یہ دونوں دو حدیثیں ہیں، ایک تمیم بن طرفہ کی حدیث ہے، دوسری عبداللہ بن قبطیہ کی حدیث ہے، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ پہلے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور لوگ اس وقت نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو رفع یدین کرتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ چنچل گھوڑوں کی دمیں ہوں، نماز میں سکون کے ساتھ رہو۔ امام زیلی کہتے ہیں اور جو شخص سلام کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اسے یہ نہیں کہا جائے گا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کے ساتھ رہو، یہ بس اسی سے یہ کہا جائے گا جو نماز کے دوران اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ یعنی یہ حدیث الگ الگ دو ہے، صحابیوں نے اس کو کیا کیا، ایک حدیث بنا دیا اس کو کمزور کرنے کے لیے، کیونکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب شروع میں جب صحابہ کرام سلام کرتے تھے تو سلام پھیرتے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے، وہ الگ حدیث ہے۔ اس حدیث کے الفاظ جو ہے نسائی شریف کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے صفحہ نمبر 1534 کے اندر موجود ہے کہ کنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم السلام علیکم واشار بیدی الی جانبین، ہم لوگ جب نبی کریم کی ابتدا میں نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھ سے دونوں طرف اشارے کر کے السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہوگا کہ صحابہ ہاتھوں سے اشارے کر رہے ہیں تو انہیں منع کر دیا ہوگا کہ ہاتھوں سے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب آقا کریم نے اپنی زندگی میں صحابہ کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو منع فرما دیا کہ شریر گھوڑوں کے دم کی طرح رفع یدین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں، ایک ہی حدیث نہیں ہے۔ اچھا مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اس میں ہمیں صحابہ کرام کا عمل بھی تو دیکھنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام علی رحمت و رضوان جو ہے سفر میں حضر میں ہر جگہ ہر لمحہ ہر ساتھ حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے درس کے مطابق اپنی زندگی کو اپنائیں اور اسی کے مطابق اپنا عمل بنائیں۔ چنانچہ یہ حدیث شریف مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے، نسائی شریف کے اندر ہے، یہ حدیث شریف ابو داؤد شریف کے اندر ہے اور ترمذی شریف کے اندر ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح اور حسن کہا ہے، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو صحیح اور حسن کہا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، اخرج ابو داؤد والترمذی عن وکیع عن سفیان ثوری عن عاصم بن قلیب عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمہ قال عبد اللہ بن مسعود الا اصلی بكم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة انتهى، وفي لفظ فقال يرفع يديه اول مرة ثم لا يعود۔ قال الترمذي حدیث حسن واخرج النسائی عن ابن مبارک عن سفیان اي بذلك الاسناد۔ حضرت وکیع نے روایت کیا ہے سفیان ثوری سے، وہ عاصم بن قلیب سے، وہ عبد الرحمن بن اسود سے، وہ علقمہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی موجودگی میں ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں جیسی نماز اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے؟ ایسی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے ہر لمحہ، انہیں معلوم تھا حضور کا عمل کیا ہے۔ فرمایا ایسی نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسے حضور پڑھا کرتے تھے؟ کہا بالکل پڑھیے۔ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور سوائے تکبیر تحریمہ کے، یعنی پہلی مرتبہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں سوائے تکبیر تحریمہ کے کبھی اور پھر رفع یدین نہیں کیا، رفع یدین نہیں کیا۔ پہلی بار کانوں تک ہاتھ اٹھاتے پھر دوبارہ ایسا نہ کرتے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں نماز پڑھائی۔ اگر صحابہ کرام کے دماغ میں یہ بات ہوتی کہ حضور ہمیشہ رفع یدین کرتے تھے تو صحابی کہتے نا کہ آپ نے رفع یدین کیوں نہیں کیا؟ صحابہ تو اس انداز کے تھے، وہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھے۔ ایک صحابیوں کا واقعہ یوں ملتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں کہیں سے کوئی کپڑا آیا، آپ نے وہ کپڑے لوگوں میں تقسیم کر دیے، صحابہ کرام نے اس کپڑے کے کرتے بنائے، تو کپڑا چونکہ کم ملا تھا تو سب کے کرتے چھوٹے پڑ گئے۔ فاروق اعظم امیر المومنین نے بھی اپنا کرتا بنایا تو آپ کا کرتا لمبا ہو چکا تھا۔ جب خلافت سجی ہوئی ہے، دارالخلفاء میں آئے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک شخص نے عرض کیا امیر المومنین آپ سے ایک بات ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ کپڑا تو سب کو آپ نے برابر تقسیم کیا تھا، ہمارا کرتا چھوٹا، آپ کا بڑا کیسے ہو گیا؟ آپ کا بڑا کیسے ہو گیا؟ سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تمہارا سوال درست ہے، تمہارا اعتراض درست ہے، تم سب نے اپنے اپنے کپڑے کے اپنے حصے کے کرتے بنائے تھے، میرے بیٹوں کو بھی حصہ ملا تھا، مجھے بھی ملا تھا، میں نے اپنے بیٹے کے حصے کو اور میرے حصے کو ملا کے کرتا بنایا، اس لیے میرے کرتے کی آستین لمبی ہے۔ تو صحابہ کرام ہر معاملے میں پوچھا کرتے تھے، امیر المومنین کا بھی فاروق اعظم کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہے، انہوں نے نماز پڑھائی تو انہوں نے صرف رفع یدین پہلی مرتبہ نماز کے اسٹارٹ میں کیا اور اس کے بعد رفع یدین آپ نے نہیں کیا۔ تمام صحابہ خاموش رہے، اس سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ رفع یدین حضور ہی کے زمانے میں منسوخ ہو چکا تھا، اور عمل منسوخ پہ نہیں کیا جاتا ہے، عمل ناسخ پہ کیا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے، جو مشرق ہے، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کا الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن شریف سے بھی ثابت ہے، احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا معاملہ تو ایسا تھا کہ آپ جب کوئی مسئلہ لکھتے اس مسئلے پہ گھنٹوں بحث ہوتی، جرح قدح ہوتی، ایک دن تک، دو دن تک، یہاں تک کہ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی کسی مسئلے پہ 14 دن تک بحث ہوتی تھی، اور آپ کی جو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے بحث کرنے والے، جو آپ کے شاگرد ہوا کرتے تھے، اتنی مضبوط لوگ ہوتے تھے کہ 40 لوگوں کی جماعت اتنی مضبوط تھی کہ ہر کوئی اپنے آپ میں کوئی فن حدیث کا امام ہوتا تھا، کوئی منطق کا امام ہوتا تھا، کوئی نحو کا امام ہوتا تھا، کوئی صرف کا امام ہوتا تھا، کوئی لغت کا امام ہوتا تھا، کوئی فن تفسیر کا امام ہوتا تھا، یعنی اپنے آپ میں سب ایک دوسرے ہیرے جواہرات کی طرح تھے، بالکل چمکتے چاند اور سورج کی طرح تھے، علم کے آفتاب و ماہتاب تھے، گھنٹوں بحث کر کے، بلکہ کئی دنوں تک بحث کر کے قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ مسائل اخذ کیا کرتے تھے، پھر اس کو لکھ دیا جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کبھی تو ایسا ہوتا کہ 2 دن تک بحث چلی، 3 دن تک بحث چلی، تب بھی فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا کہ کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات زیادہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، مزاج نبوی کے مطابق ہے، تو پھر کیا ہوتا، دونوں کی بات کو لکھ دیا جاتا تھا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ آپ کا مسلک کوئی آسان تھوڑی ہے، کوئی ایسے ہی بس آپ کے دل میں دماغ میں خیال آیا لکھتے کہ ایسا تھوڑی ہے، نہیں، بلکہ حدیثوں پہ جرح قدح کرنے کے بعد آپ مسئلے لکھا کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں اگر لوگوں میں بعد میں 100 سال کے بعد لوگوں نے کتابیں لکھی، حدیثیں لکھنا اسٹارٹ کیا، امام اعظم کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ امام اعظم کے زمانے میں لوگ حدیث زبانی یاد رکھا کرتے تھے، سینے میں محفوظ رکھا کرتے تھے۔ اب 100 سال کے بعد لوگوں نے کتابیں لکھی، 150 سال کے بعد، 200 سال کے بعد کتابیں لکھی، تو اس میں راویوں کی وجہ سے، ان کے اساتذہ کی وجہ سے اگر روایت میں ضعیف آیا ہے، ضعیف کا شکار ہے، تو یہ ان کا قصور ہے، امام اعظم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس حدیث اللہ اکبر کبیرہ، یہ یہاں پہ بہت ساری حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو کچھ حدیثیں
مصنف ابن شیبہ کے اندر ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، کچھ احادیث جو ہیں رفع یدین نہ کرنے کے ثبوت میں دیگر کتابوں کے اندر ہے۔ جس کا دل کرتا ہے وہ موطا امام مالک کھول کر کے دیکھیں، اس میں تقریباً 15 یا 20 حدیثیں رفع یدین نہ کرنے پہ ہیں، اور حدیث کی کتابیں کھنگالو تو ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اعلیٰ امام حمزہ کے شاگرد علامہ سردار احمد خان صاحب قدس رضوی، انہوں نے رفع یدین پہ قلم اٹھایا تو 100 صحیح حدیثیں انہوں نے جمع فرما دی۔ 100 صحیح حدیثیں، اور وہ کون سی حدیثیں؟ ناسخ حدیثیں، منسوخ حدیثیں نہیں۔ ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار رفع یدین کرنے پر ہمارے پاس 300 حدیثیں ہیں، 400 حدیثیں ہیں۔ اور یار ہیں تو ہم نے کہاں انکار کیا؟ ہم تو کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، کیونکہ جو محدثین کرام ہیں ان کا مقصد یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر ادا کو محفوظ کیا جائے، پیارے آقا کی ہر ادا کو محفوظ کیا جائے، آپ کی ہر ادا ساری دنیا تک پہنچایا جائے۔ تو انہوں نے ناسخ حدیثیں بھی لکھی ہے، منسوخ حدیثیں بھی لکھی ہے، لیکن فیصلہ کون کریں گے؟ جن کی نظر ان تمام چیزوں پہ ہوگی، جن کو معلوم ہوگا کون سی حدیث پہلے کی ہے، کون سی حدیث بعد کی ہے۔ پہلی اور بعد کی حدیث اگر آپس میں ٹکرا جائے تو پہلی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور بعد کی حدیث کو لے لیا جائے گا۔ اچھا، اس مسئلے پر بہت بڑا مناظرہ ہوا ہے، آج تو چھوٹے موٹے مناظرے ہوتے ہیں، اسی مسئلے پر مناظرہ ہوا ہے امام اوزائی کا اور امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ امام اوزائی، امام اعظم دونوں ایک ہی زمانے کے تھے، اچھا دونوں محدث تھے اور دونوں مجتہد تھے۔ امام اوزائی بھی بہت بڑے مجتہد تھے، بلکہ امام مالک نے تو یوں فرمایا ہے کہ امام اوزائی امام شافعی سے بھی بڑے فقیہ تھے۔ اس سے مناظرہ ہوا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا، وہ مناظرہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب سیدنا سرکار امام اعظم علی رحمۃ اللہ رضوان مکہ شریف میں پہنچے، خانہ کعبہ کے اندر حج کے دوران، حج کے موقع پر، تو آپ کی ملاقات امام اوزائی سے ہوئی۔ تو امام اوزائی نے امام ابو حنیفہ سے کیا کہا کہ آپ لوگ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ حدیث شریف تو ہے، کیوں نہیں کرتے رفع یدین؟ امام اعظم نے فرمایا اس لیے رفع یدین نہیں کرتا ہوں کہ ان موقعوں پر رفع یدین کرنا حضور سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جس سے کہا جا رہا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی گوگل کا مقلد نہیں ہے وہ کہ انٹرنیٹ سے حدیث تلاش کرے گا۔ جس سے کہا جا رہا ہے وہ خود ہی لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں۔ جس سے مناظرہ ہو رہا ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑے محدث ہیں۔ امام اعظم مجھ سے کیا کر رہے ہیں کہ اس مسئلے پر مجھے کوئی صحیح حدیث ملی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام اوزائی نے کیا، آپ ایسا کیسے فرما رہے ہو کہ صحیح حدیث نہیں ملی؟ ہے نا میرے پاس، میں آپ کو سناتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے مناظرہ ہو رہا ہے وہ بھی تو بہت بڑے محدث ہیں نا اپنے زمانے کے۔ فرمایا کہ آپ سنائیے۔ امام اوزائی نے حدیث سنائی، حدثني زهري عن سالم عن ابي ان رسول الله انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاه وعند الركوع وعند الرفع منه۔ حضرت امام اوزائی کہتے ہیں مجھے زہری نے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم سے، یہ اپنے استادوں کا نام بتاتے ہیں کہ میں نے زہری سے سنا تھا، امام زہری سے، اور انہوں نے سالم سے، اور سالم نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع فرماتے تھے اور رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، یعنی حضور رفع یدین کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث کس نے سنائی؟ امام اوزائی نے، امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس اس سے قوی تر حدیث اس کے خلاف موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث سنا رہے ہیں میرے پاس اس سے بھی زیادہ مضبوط قوی حدیث موجود ہے۔ اچھا، امام اوزائی نے کہا سنائیے۔
وہ ہمارے اور آپ کے سے تھوڑے تھے کہ آپس میں لڑ لیں گے، جھگڑ لیں گے، بات ہی نہیں سنیں گے۔ اہل علم کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے اہل علم کی عزت کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ، یہ اہل علم کا سیوا ہوتا ہے۔ اور جو خالی ہوتے ہیں نا ڈبکی بجانے والے، وہ لڑائی کیا کرتے ہیں، جھگڑے کیا کرتے ہیں، وہ بحثیں نہیں کیا کرتے ہیں۔ امام اوزاعی نے فرمایا کہ فوراً سنائیے، امام اعظم نے حدیث سنائی، کیا سنائی؟ حدثنا حماد عن ابراہیم عن علقمہ والاسود عن عبداللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلاة ثم يعود لشيء من ذلك۔ ہم سے حضرت حماد نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے حضرت علقمہ اور اسود سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر کسی وقت ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اچھا وہ حدیث بھی صحیح جو امام اوزاعی نے سنائی تھی، اور یہ حدیث بھی صحیح جو امام اعظم نے سنائی، دونوں حدیث صحیح ہے۔ ہم خود مانتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے، ہم خود مانتے ہیں، لیکن فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ امام اوزاعی نے جب اس حدیث کو سنا، ابھی مناظرہ چل رہا ہے، امام اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو حدیث ابھی پیش کیا، آپ کی پیش کردہ حدیث کو میری پیش کردہ حدیث پر کیا فوقیت ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسے قبول فرمایا اور میری حدیث کو چھوڑ دیا؟ بھائی دونوں حدیث صحیح ہے، آپ نے اپنی حدیث کو لے لیا، میری حدیث کو چھوڑ دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان کیجئے۔ امام اعظم نے وجہ بیان کیا، وہ وجہ بیان سنیں گے انشاءاللہ جھوم جائیں گے آپ، اور اس کو یاد رکھنا ہے مناظرے کو۔ ارے عام لوگوں کا مناظرہ تھوڑی ہے، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث کا مناظرہ ہے، مزہ آتا ہے سننے میں۔ امام اعظم نے کہا اس لیے کہ حماد زہری سے زیادہ عالم و فقیہ ہے، حماد زہری سے زیادہ عالم اور فقیہ ہے۔ بھائی آپ کے استاد ہے زہری، میرے استاد ہے حماد، تو میرے استاد حماد آپ کے استاد زہری سے بڑے عالم ہیں، بڑے فقیہ ہیں۔ یہ سبحان اللہ، ان سے کہا ان کے سامنے، اس لیے کہ حماد زہری سے زیادہ عالم ہیں، اور ابراہیم نخعی سالم سے بڑھ کر عالم و فقیہ ہے۔ اب دوسرے میرے استاد کے استاد کہا کہ ابراہیم نخعی سالم سے بڑھ کر عالم و فقیہ ہے، علقمہ سالم کے والد عبداللہ بن عمر سے علم میں کم نہیں، اسود بہت بڑے متقی فقیہ و افضل ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جس صحابی سے مروی ہے، اخیر میں جس صحابی سے میں روایت لیتا ہوں، کہتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقہ میں، قرأت میں، حضور کی صحبت میں حضرت ابن عمر سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ آپ جس صحابی سے روایت لیتے ہیں وہ ابن عمر ہیں، اور میں جس صحابی سے روایت لیتا ہوں وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود ابن عمر سے بڑے صحابی ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے صاحب ہیں، بڑے متقی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں کہ بچپن سے عبداللہ بن مسعود بچپن سے حضور کے ساتھ رہے ہیں، مصطفیٰ کے ساتھ رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں چونکہ ہماری حدیث کے راوی تمہاری حدیث کے راویوں سے علم و فضل میں زیادہ ہے، تمہارے حدیث کے جو راوی ہیں مانتے ہیں کہ وہ محدثین ہیں، لیکن علم و فضل میں جو ہمارے راوی ہیں وہ زیادہ ہیں، لہذا ہماری پیش کردہ حدیث بہت قوی اور قابل قبول ہے۔ یہ سننے کے بعد امام اوزاعی خاموش ہو گئے۔ ان کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا مسلک بھی زیادہ اللہ کے قریب ہے، نجات کے قریب ہے، صراط المستقیم کے قریب ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا
کہ اس پر جو بڑے اعتراض ہوئے تھے اس کا جواب ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں مکہ شریف کے اندر دے دیا۔ اچھا حدیث شریف میں ہیں، حدیثیں ہیں، بخاری کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، جو ہمارے وہابی حضرات اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ ہمارے پاس بخاری موجود ہے۔ بخاری کہیں تو اس کا جواب دے دیا جائے۔ کہتے ہیں بخاری اور مسلم میں ان لوگوں کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يرفع حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ شریف کاندھوں تک اٹھاتے تھے جب نماز شروع فرماتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر فرماتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تب بھی ایسے ہی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف کے اندر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ارے ہم پڑھتے ہیں، پڑھایا کرتے ہیں الحمدللہ، اور صحیح الاسناد ہے۔ اب اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، اس حدیث میں کیا ہے کہ یہ تو ذکر ہے کہ حضور رفع یدین کرتے تھے، مگر یہ ذکر نہیں کہ آخر وقت تک حضور رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اگر بخاری پہ اتنا ہی ناز ہے تو ایک حدیث، تم کہتے ہو کہ میرے پاس 300 حدیث ہے، 3000 حدیث ہے، صرف ایک حدیث دکھا دو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضور آخری نماز تک ہمیشہ رفع یدین کرتے تھے، ہم مان جائیں گے، ہم اپنی مسجدوں میں اعلان کر دیں گے کہ رفع یدین کیا کرو، دکھا دو تم، لیکن نہیں دکھا سکتے کیونکہ حضور کا آخری فعل، آخری عمل رفع یدین کرنے کا تھا ہی نہیں، دکھاؤ گے کام سے۔ اچھا یہ لوگ حدیث بناتے بھی ہیں، خود سے اپنے مذہب کو تھوڑا بڑا چلا کے پیش کرنے کے لیے حدیث بناتے ہیں۔ ابھی میں آپ لوگوں کو وہ نمونہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمیشہ حضور یہ کام نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم تو خود کہتے ہیں کہ حضور کا پہلا عمل رفع یدین کا تھا، پہلے رفع یدین کرتے تھے، بعد میں حضور نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا۔ اس حدیث شریف میں حضور کے منسوخ فعل کا ذکر ہے۔ اچھا دوسرے صحابہ کرام نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی نظر میں رفع یدین منسوخ ہے۔ چنانچہ دارقطنی میں صفحہ نمبر 111 پر سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ قال صلیت مع النبی ومع ابی بکر ومع عمر فلم يرفعوا ایدیہم الا عند التکبیرۃ الاولی وفی افتتاح الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک دلیل دیکھیے ہمارے پاس کتنی مضبوط ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، کہ میں نے حضور کے ساتھ بھی نماز پڑھی، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نماز پڑھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان حضرات نے شروع نماز تکبیر اولیٰ کے سوا اور کسی وقت ہاتھ نہ اٹھائے، یعنی صرف ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا ہمارے نبی رفع یدین نہیں کرتے تھے، پتہ چلا صدیق اکبر رفع یدین نہیں کرتے تھے، فاروق اعظم رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث شریف دارقطنی کے اندر ہے، جلد اول صفحہ نمبر 295، اور بہقی شریف کے اندر ہے جلد 2 صفحہ نمبر 79، مجموع زوائد کے اندر ہے جلد 2 صفحہ نمبر 101۔ اچھا ایک بات اور ہے، ایک اعتراض ان لوگوں کا اور ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، بخاری کو لے کے بڑا جھومتے ہیں، لیکن پوری بخاری کھول کے لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے ہیں، رکھیں گے تو پتہ چل جائے گا نا، پوری تشریح رکھیں گے تو صرف اپنے مطلب کی باتیں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ان ابن عمر کان اذا دخل
اذا دخل في الصلاة كبر رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے جب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس فعل کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع کرتے تھے. یہ حدیث شریف کہاں ہے؟ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. یہ بہت بڑی حدیث اس کی دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بخاری میں ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے. اچھا اس حدیث شریف میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ رکوع سے جائیں گے اس سے پہلے رفع یدین کرتے, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے پھر رفع یدین کرتے. کتنی بار ہو گیا رفع یدین؟ 2 بار. اور پھر اسی حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جب پھر کھڑے ہوتے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ رفع یدین کرتے. تم کہتے ہو کہ ہمارا عمل کس پہ ہے؟ بخاری پہ ہے, کہ ہم بخاری کو مانتے ہیں. تو حضور کا یہاں پہ رفع یدین کرنا کتنی بار ثابت ہوا؟ 3 بار. تو یہ لوگ تو ایک ہی بار کرتے ہیں. ارے رکوع کے وقت کیوں کرتے ہو؟ 3 مرتبہ کرو. اگر تم سچے امام بخاری کے ماننے والے ہو تو کرو نا, اور تم کر ہی نہیں سکتے. بخاری میں تو یہ بھی آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی رفع یدین کیا کرتے تھے. کر کے دکھاؤ, کہاں کرو گے؟ ارے تم عمل کر ہی نہیں سکتے. کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا تاکہ وہ دوائی لکھے اس کی بیماری کے حساب سے. ہر آدمی ڈاکٹر بن جائے تو دنیا سے امان اٹھ جائے گا. اگر آپ کو حدیث کی ضرورت ہے تو فقہاء کرام کے سامنے جا کے جھکنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. خود سے فقیہ بنے پھرو, محدث بنے پھرو تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ہی ادھر کے رہو گے, اور تم کہیں کے ہو بھی نہیں. اچھا ایک حدیث شریف اور میں آپ کے سامنے رکھوں, ایسا نہ ہو کہ یار کتنی دیر بات ہوئی ہماری حدیث نہیں سنائی گئی. 2 ان کی بخاری کی سنا دی ہیں, تیسری سنیے ان کی مسلم شریف کی. یہ وائل بن حجر کو لے کے بڑا اچھلتے ہیں. حدیث شریف کے الفاظ ہیں فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجدتين كفيه. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع الله لمن حمده فرمایا تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے, اور جب سجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کو بیچ میں کیا. اس سے بھی رفع یدین ثابت ہے. یہ حدیث شریف مسلم شریف کے اندر موجود ہے, صحیح حدیث ہے کہ حضور رفع یدین کرتے تھے. جو وائل بن حجر کی روایت ہے. جواب سنیے, حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ کون ہے؟ صحابی ہیں. حضرت وائل بن حجر کی روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مقابلے میں معتبر نہیں. کیوں نہیں؟ حضرت وائل بن حجر صرف ایک بار ہاتھ اٹھانے کی روایت کرتے ہیں, کیونکہ ابن حجر دیہات کے رہنے والے صحابی تھے جنہوں نے ایک آدھ بار حضور کے پیچھے نماز پڑھی. بھائی گاؤں دیہات سے کبھی آئے, کچھ دن حضور کے پیچھے نماز پڑھے, انہوں نے جیسا دیکھا ویسا بیان کر دیا. لیکن عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے, تو عبداللہ بن مسعود کی بات مانی جائے گی, وائل بن حجر کی روایت میں عمل نہیں کیا جائے گا. اچھا میں نے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم نخعی نے کہا ہے, وہ سنیے, آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آخری بات مسند امام اعظم میں ہے کہ کسی نے ابراہیم نخعی سے حضرت وائل بن حجر کی اس روایت کے بارے میں پوچھا. بھائی وائل بن حجر کی روایت ہے کہ حضور رفع یدین کرتے تھے, اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے, حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے جس میں انہوں نے رفع یدین کا ذکر کیا ہے. تو حضرت ابراہیم نخعی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ وائل بن حجر دیہات کے رہنے والے تھے, اسلام کے احکام سے پورے واقف نہ تھے, حضور کے ساتھ ایک آدھی نماز پڑھ سکے, اور مجھ سے بے شمار شخصوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی کہ آپ صرف ابتدا نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور یہ حضور سے نقل فرماتے تھے. عبداللہ بن مسعود احکام اسلام سے خبردار, حضور کے حالات کی تحقیقی خبر رکھنے والے, حضور کے سفر و حضر کے ساتھی تھے. انہوں نے حضور کے ساتھ بے شمار نمازیں پڑھی ہے. جو سفر و حضر کے ساتھی ہیں
جو ہمیشہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے مانتے ہیں ان کی حدیث صحیح ہے، لیکن ان کی بھی حدیث تو صحیح ہے۔ تو جہاں دو صحیح آپس میں ٹکرا جائے تو وہاں جو بڑے عالم ہوں گے، بڑے فقیہ ہوں گے، ان کی بات کو فوقیت دی جائے گی، ان کی بات کو مانی جائے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت جو رفع یدین نہیں کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ جب بھی میرے پاس آؤ کہ حدیثیں میں آپ کو دکھانے کے تیار ہوں، بول تو کچھ رہا ہوں، انشاءاللہ اتنی حدیثیں دکھاؤں گا کہ تم گنتی کرتے کرتے تھک جاؤ گے، میری حدیثیں نہیں تھکے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب ان لوگوں نے ایک اعتراض اور کیا ہے، آخری بات، ٹائم ہو رہا ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں اس ٹاپک کو آج ختم کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے ایک اعتراض کیا، اچھا ٹھیک ہے چلو مان لیتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، تو تم لوگ وتر کے نماز میں رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ عید کے نماز میں رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ ان کا اعتراض ہے، یہ کرتے ہیں بڑے زور و شور سے، بس کسی طرح سے ان کو پھنساؤ، خود ہی کہتے ہیں کہ ہم حدیثوں کو ماننے والے ہیں، اب بتاؤ حدیثیں نہیں ملی تو اب کہاں آ گئے؟ وتر کی نماز میں آ گئے اور عید کی نمازوں پہ آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، یہاں پہ گفتگو اس رفع یدین میں ہے جسے آپ سنت نماز یا سنت رکوع سمجھ بیٹھے ہیں۔ عیدین اور وتر کی رفع یدین سنت رکوع نہیں بلکہ نماز عید اور دعائے قنوت کی سنتیں ہیں۔ بات تو تم کر رہے ہو کہ ہر نماز میں رفع یدین کرنا سنت ہے، عید میں اور وتر میں کہاں چلے گئے؟ وہ تو بات ہے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مارو گھٹنا اور پھوٹے سر، اور یہ خصوصیات تو عید کی 6 تکبیریں 6 بار رفع یدین کرنا عید کی خصوصیات میں سے ہے۔ وتر میں دعائے قنوت سے پہلے رفع یدین کرنا یہ وتر کی خصوصیات میں شامل ہے، تو یہ اعتراض کرنا ان کا درست ہے ہی نہیں، بڑا بیوقوفانہ اعتراض ہے ان کا۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو بولا نا کہ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے لوگ حدیث بناتے ہیں، خود سے بنا دیتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو وہ سنا رہا ہوں، ان لوگوں نے کون سی حدیث بنائی ہے۔ ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا، ہمارے بہت بڑے عالم تھے علامہ احمد یار خان نعیمی، انہوں نے ان کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں، یہ ان کی کتابیں پڑھ کے مر جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں، تب بھی انہوں نے ایسا قہر برپا کیا ہے قلعہ وہابیت پہ کہ وہ اس کو بھول نہیں پاتے ہیں۔ انہوں نے ایسا اپنے نوک قلم سے ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے کہ قیامت تک ان کی کتابوں کے ذریعے سے آج کے دور کے بھی وہابی، قیامت کے قریب کے بھی وہابی انشاءاللہ تعالی ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل نہر کیا چیز ہے؟ سورہ کوثر میں نا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اسی کے تعلق سے تو جبریل سے پوچھا حضور نے کہ نہر کیا چیز ہے جس کا مجھے نماز کے ساتھ حکم دیا؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا اس نہر سے مراد قربانی نہیں تو کیا، بلکہ جب آپ نماز کی تکبیر تحریمہ کہیں تو اپنے ہاتھ اٹھائیں، اور جب رکوع کریں اور جب اپنا سر اٹھائیں، کیونکہ یہی ہماری نماز ہے اور ان فرشتوں کی نماز ہے جو 7 آسمانوں میں ہے۔ یعنی نہر ایک لفظ ہے، فصل ربک وانحر، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو اتنا بڑا معنی ہے، اتنا بڑا معنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ میں ایک بار ہاتھ اٹھائیں، اس کا معنی بھی ہو رہا ہے نہر کا ہی۔ رکوع میں جائیں تو رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھائیں، اور رکوع سے اٹھیں تو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں، اور پھر یہ نماز کون سی نماز ہے؟ یہ فرشتوں کے نماز جیسی ہے۔ اتنا بڑا لمبا چوڑا معنی کس ورڈ کا ہے؟ صرف لفظ نہر کا ہے، رفع یدین کرنے کے لیے، یعنی رفع یدین کرنا ہے کہ یہ فرشتوں کی نماز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے معلوم ہوا یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے جیسے نماز کا حکم دیا ویسے ہی رفع یدین کا بھی حکم دیا ہے، لہذا رفع یدین بھی کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا جواب دیا انہوں نے کہ وہابیوں تم نے جھوٹی حدیث تو گھڑ لی مگر گھڑنا نہیں آیا، جھوٹ بولنے کے لیے بھی سلیقہ چاہیے۔ تم نے جو حدیث گھڑی ہے، بنائی اپنی طرف سے، اور صرف لفظ نہر کا اتنا لمبا چوڑا معنی لیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھاؤ،
رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ، رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، اور پھر یہ نماز فرشتوں کے جیسی نماز ہے۔ صرف لفظ نہر کا جو یہ معنی لیا ہے، یہ لفظ نہر کا معنی لغت کے کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، کسی ڈکشنری میں یہ معنی ہے ہی نہیں، بلکہ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے نہر کا معنی جو ہے اپنی طرف سے رفع یدین کر لیا۔ اچھا، تم اگر کہتے ہو کہ لفظ نہر جو قرآن کی آیت ہے اس سے رفع یدین کرنا ثابت ہے، تو قرآن میں جس چیز کا حکم ہو وہ چیز سنت ہوتی ہے یا فرض ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے نا، تو تم پھر یہ کیوں کہتے ہو رفع یدین سنت ہے؟ یہ کہا کرو نا فرض ہے، جب مانتے ہو قرآن میں ہے تو یہ کہا کرو رفع یدین کرنا فرض ہے، تم سنت کیوں کہتے ہو؟ حکم قرآن میں آ جائے تو فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ہم لوگوں کے بیچ آتے ہو، ہم سنیوں کے، تو اس وقت تو ہمارے بیچ رہنے کی وجہ سے نماز پڑھ لیتے ہو اور رفع یدین بھی نہیں کرتے ہو، تو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ رفع یدین کیے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو حنفیوں کے بیچ میں بغیر رفع یدین کی تمہاری نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، حدیثوں پہ عمل کی بات کرتے ہیں لیکن مکمل احادیثوں پہ ان کا عمل نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا مسلک الحمدللہ قرآن سے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پتہ یہ چلا رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، رفع یدین نہیں کرنا ہی سنت ہے۔ صلو علی الحبیب۔